آج دوپہر کو دال بنائی ہے ہم نے، بہت ٹیسٹی بنی ہے۔ آج بازار بھی جانا، وہ بچے کے لیے آرام لانا، وہ جو پہنتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اور آپ سے ایک ویڈیو واقعہ بھی شیئر کروں گا۔ وہ واقعہ ایک بادشاہ اور اس کا ایک جادوگر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تفسیر تو نہیں ہے، لیکن البروج صورت میں ذکر ہے، حدیثوں کے ذریعے وہ اس کی تفصیل ہے، وہ واقعہ بھی شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ آج مجھے ایک اچھا سا واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا۔ وہ جادوگر جو ہے جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو پیغام دیا کہ بادشاہ سلامت، میں اب بہت بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، آپ کسی لڑکے کو میرے پاس بھیج دیں جس کو میں اپنا جو علم ہے جادو کا وہ اس کو سکھاؤں، تاکہ میرے بعد آپ کے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جس کی عمر کم تھی تو اس کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ جب بچہ وہ جادوگر سے علم سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک راہب اسے ملتا۔ یہ راہب وہ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس اللہ کا دین ہوتا تھا، تو وہ آبادیوں سے دور جنگلوں میں راستوں میں کئی پڑاؤ ڈال لیتے تھے جہاں لوگ ان کے پاس آتے تھے علم سیکھنے کے لیے، تو وہ ان کو سکھاتے تھے۔ صحیح علم جو ہے نا وہ اس وقت وہ ان راہبوں کے پاس ہوتا تھا۔ وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے راہب کے پاس رک جاتا تو اس سے اچھی باتیں سیکھتا، پھر وہ جادوگر کے پاس چلا جاتا تو جادوگر اسے مارتا لیٹ آنے پہ۔ تو وہ جب دوبارہ وہ راہب کے پاس آتا تو راہب کو وہ یہ بات بتاتا کہ اس طرح میں لیٹ گیا ہوں، جادوگر نے مجھے مارا ہے۔ تو راہب اسے کہتا ہے کہ آپ اس طرح بہانہ بنا لیا کریں، کبھی کہہ دیا ابھی گھر والوں نے لیٹ کیا، تو کبھی کہہ دیا ابھی گھر والوں کو کہہ دیا، کبھی میں جادوگر نے لیٹ کر دیا، اس طرح کا کوئی بہانہ آپ گاڑ دیا کرو۔ تو یوں جو وہ لڑکا جو ہے راہب سے بھی دین سیکھتا رہا، تو جادوگر سے بھی علم سیکھتا رہا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ لڑکا راہب سے دین سیکھ کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک مجمع لگا ہوا تھا، لوگ جو ہے نا رکے ہوئے تھے اور خوف سے چلا رہے تھے۔ جب وہ خوف سے چلا رہے تھے اس نے دیکھا کہ بھی وہ جو ہے نا کوئی جانور ہے خطرناک، اس نے راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ
اللہ کو مانو تو مسلمان ہو جو، تو میں دعا کرتا ہوں اس جانور سے اللہ بچائے گا میں، تو وہ اللہ کا نام لے کے اس جانور کو پتھر مارتا ہے، تو وہ جانور جو ہے نا مر جاتا ہے، لوگ بڑا متاثر ہوتے ہیں اس سے، تو اس طرح وہ جادوگر کے پاس آ جاتا ہے، تو جادوگر سے جب وہ علم جو حاصل کرنا ہوتا ہے حاصل کرتا ہے، واپس راہب کے پاس جاتا ہے، تو راہب کو بتاتا ہے کہ اس طرح راستے میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں نے پھر اللہ کا نام لے کے پتھر مارا اور میں نے دل میں عہد کیا یا اللہ پاک تو اگر سچا ہے تو پھر تو اس جانور کو اس پتھر سے موت عطا فرما، تاکہ میرے دل میں بھی یہ یقین بیٹھ جائے کہ میرا اللہ جو ہے سچا ہے۔ تو راہب کہتا ہے اب تو بہت اونچا ہو گیا ہے، اب تیرے پاس اللہ کا تو خاص بندہ بن گیا، تیرے اوپر بہت مشکلات آئیں گی، یہ تکلیفیں آئیں گی، تو ان تکلیفوں میں میرا نام نہیں لینا۔ تو اس طرح وہ راہب سے بھی علم سیکھتا رہا اور جادوگر سے بھی علم سیکھتا رہا، تو اس کی بھی مشہوری اتنی ہوگی کہ کوئی بیمار اس کے پاس آتا تھا، وہ اس لڑکے کے پاس، تو کوئی اندھا آتا تھا یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہوتا تھا، وہ اللہ سے دعا کرتا تھا، تو یوں جو ہے نا وہ اس کی دعا اللہ پوری کر دیتا تھا، تو وہ اس کی جو اندھا یا بیمار ہوتا تھا وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، یوں اس کی مشہوری دن بدن بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ تو بادشاہ کا ایک خاص بندہ تھا، وہ اندھا ہو گیا، وہ اندھا جب ہو گیا تو وہ گیا بادشاہ کے پاس، اس کے پاس وہ جو لڑکا تھا، تو لڑکے نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں ٹھیک کرتا، میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے، تو آپ میرے پہلے اللہ کو مانو، اس پہ ایمان لاؤ، مسلمان ہو جو، تو میں پھر آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وہ جو بادشاہ کا جو خاص بندہ تھا وہ پھر مسلمان ہو گیا، اس نے اللہ پہ ایمان لایا، تو پھر اس لڑکے نے دعا کی یا اللہ پاک تو اس کی آنکھیں جو ہے نا واپس دلا دے، یہ تجھ پہ ایمان لے آیا تو اس کو بھی تندرست کر دے، اس کی دعا اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تندرست کر دیا، اس کی نظر جو ہے نا وہ بحال ہو گئی، جب وہ نظر بحال ہوگی دوبارہ وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، وہاں جا کے اسے بتاتا ہے کہ اس طرح میری نظر بحال ہو گئی، بادشاہ نے اس میں تبدیلی دیکھی تو اس کی نظر بھی آ گئی ہے، اب اس کے جو وہ اس کو وہ خدا مانتا تھا وہ اب کہتا ہے میرا اللہ ہے، اس میں تو چینجنگ آ گئی ہے، بادشاہ جو ہے نا اپنے میں فوج کو حکم دیتا ہے کہ اس کو گرفتار کر لو، وہ دربار کو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں درباری کو، تو اب اس کے جب تشدد کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میں اس طرح اس لڑکے کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے اللہ کے نام پہ صحیح کیا، تو بادشاہ بندوں کو بھیج دیتا ہے ان کو گرفتار، اس کو بھی گرفتار کرنے، اس کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، تو بادشاہ جو ہے نا اس پہ بھی جب تشدد کراتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے میں راہب کے پاس جاتا تھا، تو راہب کو بھی بلا لیا گیا، تو بادشاہ نے اس کو بھی گرفتار کر لیا، اب وہ جو ہے نا بادشاہ نے وہ راہب جو ہے اس کو ایک آرا منگوا کے اس کو چیز دیا کہ بھی تو غائب ہو جا، اللہ کو نہ مان، لیکن وہ نہیں مانا اس کی بادشاہ کی بات کو، تو وہ آرے کے ساتھ اس کو چیز دیا گیا، پھر اس کو جو اس کا خاص بندہ تھا درباری تو اس کو بلایا، اس کو بھی جب کہا تو وہ بھی نہیں مانا، تو اس کو بھی آرے سے چیز دیا گیا، جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھی
کچھ لوگ جو جائیں اس کے ساتھ، اس کو جا کے پہاڑ کے اوپر سے پھینکو نیچے، یہ جب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا تو خود ہی صحیح ہوگا۔ تو جب وہ پہاڑ کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ابھی طائب ہو جا، تو اللہ کو نہ مان، تو وہ نہیں مانتا، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو پھینکنے ہی لگتے ہیں، تو وہ دعا کرتا ہے یا اللہ پاک یہ مجھے پھینک دیں گے تو آپ ان کا بندوبست کرو، ان سے بچاؤ مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اسی وقت پہاڑ کو حکم ہوتا ہے، پہاڑ جو ہے نا لرزنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جو ہے نا لوگ تھے وہ خود پہاڑی کے نیچے گر جاتے ہیں، تو وہ جو لڑکا بچ جاتا ہے وہ پھر بادشاہ کے پاس آتا ہے، تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ جو تیرے ساتھ گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہتا ہے وہ تو پہاڑی سے نیچے گر گئے ہیں۔ بادشاہ پھر اور لوگوں کو بھیجتا ہے، تو اسی طرح وہ ان سے بھی اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو وہ پھر بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، بادشاہ سے وہ لڑکا کہتا ہے میری موت اس طرح نہیں آنی، آپ ایسے کرو کہ سارے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، وہ مجھ کے اوپر تیر برسائیں، جب وہ مجھ کے اوپر تیر برسائیں گے پھر مجھے موت آئے گی۔ بادشاہ سارے لوگوں کو حکم کرتا ہے کہ میدان میں جمع ہو جائیں، تو سارے لوگ جو ہے نا وہ جو وہاں رہتے تھے وہ میدان میں جمع ہو گئے، تو وہ پھر لڑکا وہ لوگوں سے کہتا ہے آپ میرے رب پر ایمان لے آؤ، تو اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام پہ مجھ پہ تیر برساؤ گے تو میں مر جاؤں گا۔ تو وہ لوگ جو تھے اللہ پہ ایمان لے آئے، وہ بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے تیر برسایا، تو وہ تیر جو اس لڑکے کے ادھر کان پٹی پہ لگا جا کے تیر، تو اس لڑکے نے اسی طرح ہی ہاتھ رکھ لیا تو وہیں گر گیا۔ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ سارے لوگ جو کوئی تقریباً وہ 1200 یا 12,000 اتنی تعداد بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی تھی جو اللہ پہ ایمان لے آئے، تو اسی طرح وہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لڑکے نے اپنی موت جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دی ان لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے۔ تو یوں جو ہے نا وہ 12,000 جو لوگ پھر بادشاہ نے وہ جو ہے وہ لوگ 12,000 یا 1200 وہ لوگ تھے جو بادشاہ نے وہ مروائے، تو اللہ کا نام ختم کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے اس اتنی تکلیفوں پہ صبر کیا، تو صبر کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں وہیں پہ ہی دبا دیا گیا، تو موتوں سے واقعہ ہو گئی تھی اس پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ صبر انسان کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ جب ہم پہ کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں بھی ثابت ہے۔ سورہ سورت سورۃ البروج۔ عروج جو ہے اس میں یہ واقعہ آتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس دور میں ایک نہر کھودی جا رہی تھی، اس نہر سے اس لڑکے کا جسم برآمد ہوا، وہ ایسے ہی تھا جیسے اس نے کان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس میں تیر لگا ہوا تھا، جب اس کا کان ہٹاتے تھے نا اس میں سے خون جاری ہو جاتا تھا، تو وہ پھر کان کے اوپر اس کا ہاتھ رکھ دیتے تھے، وہ جو ہے خون اس کا بند ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو ویسے ہی وہاں دفن کر دیا جائے جس طرح وہ وہاں سے مٹی کے نیچے سے نکلا، تو اس کو ویسے ہی وہاں دفن کر دیا گیا۔
تو یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا تو اس لیے اس کے جسم کو بھی کچھ نہیں ہوا، وہ جیسے تھا ویسے ہی اس کا خون بھی وہ جو ہے اس کو ٹھانے سے جاری ہوتا تھا۔ تو یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی مشکل وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، سبق بھی حاصل کریں گے آپ اس سے۔ تو آپ میرے ولاگ کو سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ یہ دیکھو نا، اب کتنا اچھا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر جو قرآن مجید میں بھی آیا اور حدیث کی وہ سے اس کو ثابت بھی، سارے واقعے کو تفصیل سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ مرغیاں جب رکھی ہوں تو باندھنا تو پڑتا ہے۔ مرغیوں نے اتنا گاندھ ڈالا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج یہ صفائی کرتے ہیں چھت کی، تاکہ جب دوبارہ مرغیاں نکالیں تو جگہ صاف ہو۔